نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من کرہ، باب جس نے ناپسند کیا ان یعود فی الکفر کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار کہ ڈالا جائے آگ میں. یہ بات من الایمان ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کفر کی طرف جانے کا سوچے بھی نہ، جانا تو درکنار اس کی طرف رخ بھی نہ کرے، اور اس کو اتنا برا سمجھے کفر کو اختیار کرنے کو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. اور اس میں یہ حدیث پیچھے آ چکی ہے، اس لیے میں صرف اس کی ریڈنگ کروں گی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. یہ حدیث گزر چکی ہے، اس میں ایک دو نئے لفظ ہیں. مثلا من احب عبدن کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی کسی بندے سے، وہاں پر مرء کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، یعنی بچا لے اس کو اللہ، نکال لے اس کو اللہ، کما یکرہ ان یلقا فی النار. بچا لے کس سے؟ یعنی بچا لیا، یعنی کفر سے بچا لیا اللہ نے. اگلا ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. تفاضل، تفاضل کا روٹ فضل سے ہے، باب تفاعل ہے. تفاعل میں ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت پائی جاتی، جیسے مقابل، مقاتل، مناظر. تو تفاضل کا معنی ہے ایک دوسرے سے افضل ہونا، ایک دوسرے سے بہتر ہونا. اہل الایمان، اہل ایمان کا کس چیز میں ایک دوسرے سے بہتر ہونا؟ فی الاعمال، اعمال میں، یعنی سب کے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کا عمل دوسرے سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک کا عمل بعضوں کا دوسرے سے بہتر ہوتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يدخل داخل ہوگا، اہل الجنت جنت والا، یا داخل ہو جائیں گے جنت والے، الجنت جنت میں، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَأَهْلُ النَّارِ، اور آگ والے، یعنی جن کے حق میں آگ کا فیصلہ ہوا، النَّارَ آگ میں چلے جائیں گے. یعنی جب سب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخرجو، نکال لاؤ، من، ہر اس شخص کو جو کانا تھا، فی قلبہ، اس کے دل میں، مثقال وزن، حبۃ ایک دانے کا، من خردل رائی کے، من ایمان ایمان میں سے، یعنی ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے اب آگ سے نکال لو. فیخرجون منہا، تو وہ نکال لیے جائیں گے اس سے، قد تحقیق، اسودو، جبکہ وہ سیاہ ہو چکے، یعنی آگ میں جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. فیلقون، پھر وہ ڈالے جائیں گے، فی نہر الحیاء، نہر حیا، او الحیاتی، یا نہر الحیات میں، یعنی زندگی کی نہر میں. اب یہاں پہ شک کا مالکن، مالک نے شک کیا ہے. کس نے شک کیا کہ یہ حیا ہے یا حیات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ہم حیات کا لفظ پڑھتے ہیں تو عربی میں اس کو حیا بولا جاتا ہے، حیات نہیں بولا جاتا. تو اس لیے اس کے چونکہ وہ انہوں نے اس طرح سنا تو روایت میں شک گزرا کہ یہ تے کے بغیر تھا، یہ تے کے ساتھ تھا، اس شک کو بھی نوٹ کر دیا انہوں نے. لیکن اصل میں یہ نہر الحیات ہی ہے، زندگی کی نہر، یعنی جس میں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے. فَيَنْبُتُونَ، پھر وہ اگنے لگیں گے، وہ ان کے کوئلہ جسم اگنے لگیں گے، کما، جیسا کہ، تنبتو، اگتا ہے، الحبۃ، ایک دانہ، ایک بیج، فی، میں، جانب، کنارے پر، السیل، ندی کے، یعنی کسی ندی کے کنارے میں جیسے ایک دانہ اگ آتا ہے ایسے وہ بھی اگنے لگیں گے.
الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، انہا کہ وہ دانا، تخرجو نکلتا ہے، صفراء زرد رنگ کا، ملتویتن لپٹا ہوا، یعنی دانا جب زمین سے اگتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کی جو کومپل اٹھتی ہے وہ ایک طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لپٹے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ قال وہیب، وہیب کہتے ہیں، حدثنا عمرو، ہم سے عمر نے بیان کیا، الحیاتی کہ یہ لفظ الحیات ہے، وقال خردل رائی کا دانا، من خیر نیکی کا یعنی بدلے ایمان کے، یعنی دوسری روایت میں خیر کا لفظ آیا ہے ایمان کی جگہ پر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے، ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کسی کے دل میں رائی جتنا ایمان ہوتا ہے اور کسی کے دل میں پہاڑ جتنا، اور ہر شخص کا انجام کیا ہوگا اس ایمان کے وزن کے مطابق ہوگا جو اس کے اندر ہے۔ ایمان کا وزن کس سے بڑھتا ہے اور کس سے رائی رہ جاتا ہے؟ اعمال سے۔ لہذا اعمال کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال کی کمی بیشی ایمان میں کمی بیشی کر دیتی ہے، ایمان اس کے مطابق ڈاواں ڈول اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث دلیل کے طور پہ لائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب مخلوق میں فیصلہ کر دیں گے، کچھ لوگ جنت میں کچھ جہنم میں چلے گئے، تو جنت میں کون جائیں گے؟ سب کو معلوم ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال بہت زیادہ تھے، نیت بڑی اچھی تھی، خوب وزن تھا، وہ تو جنت میں چلے گئے۔ اور اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کی نیکیاں کم ہوئیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا ان کو بدلہ ملے گا؟ امہ ہاویہ، ان کو ہاویہ ٹھکانہ ملے گا، جہنم میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ نیکیاں بھاری ہوئیں اور کم ہوئی تو یہ کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے، ایک جنرل بات کی گئی کہ جس کے بھی نیکی زیادہ ہوگی جنت میں، جس کی کم ہوگی جہنم میں۔ کافر اور مومن کا فرق یہاں نہیں آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی ہوگا، کلمہ بھی پڑھ رکھا ہوگا۔ کسی کا ایمان تھوڑا، کسی کا زیادہ، اور وہ تھوڑا یا زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا جب سب اپنے اپنی سزا بھگت چکیں گے جہنم میں جانے والے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو اب ان سے نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں کب جائے گا؟ پہلے ہی دن چلا جائے گا یا سزا بھگت کے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سزا بھگت کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو جلا کے نکالے گا۔ پھر یہ جو نکالے جائیں گے یہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے، اسودو سیاہ ہو چکے ہوں گے، حالانکہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ ان کو دوبارہ ایک پانی میں ڈالا جائے گا، ایک نہر کے کنارے لایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی ان کے اوپر پانی پھینکیں گے۔ پھر اب اس نہر کے کنارے ان کے جسم پھر اگنے لگیں گے، کس طرح؟ جیسے بیج اگتے ہیں کسی ندی کے کنارے، یعنی پانی جہاں بہ رہا ہوتا ہے تو آس پاس سبزہ ہو جاتا ہے نا، اور میں جس طرح وہ آس پاس لا کے ڈالے جائیں گے اس پہ پانی پڑے گا تو ان کے جسم ایسے اگیں گے جیسے بیج اگتا ہے۔ اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جب بیج شروع میں اگتا ہے تو بالکل ایک لپٹی ہوئی کومپل سی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوں گے، آہستہ آہستہ ان کے جسم بنیں گے اور جان پیدا ہونی شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ہر اس شخص کو جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، اور دوسری حدیث میں خیر ہوگا۔ اب اس سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم ایسی امید لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ چونکہ کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جانا ہے، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، اچھے کام کرو یا نہ کرو، چاہو تو جھوٹ بولو، چاہو تو جو کچھ کرو۔ تو دوسری بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم دنیا کے ڈر سے ایک نیکی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کے کسی لالچ میں آ کے ایک نیک کام کو چھوڑ کے ایک برا کام اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے تمام موقعوں پہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی، آخرت کا جلنا کیسے برداشت کروں گی، جبکہ ایک جھونکا بھی کافی ہے اس جہنم کا، کہاں یہ کہ جسم جل کے کوئلہ ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد
عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سهل انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قولی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا اس اسنا میں انا نائم کہ میں سو رہا تھا، یعنی میرے سونے کے دوران رأیت الناس میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یعرضون کہ وہ سامنے لائے جاتے ہیں علیہ میرے وعلیہم اور ان پر قمصن قمیص کی جمع قمیصیں ہیں منہا ان میں سے ما جو یبلغ پہنچتی ہیں الثدی سینوں تک ومنہا اور ان میں سے ما دون ذالک اس کے علاوہ یعنی اس سے بھی کم وعرض علیہ اور پیش کیے گئے مجھ پر عمر بن الخطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ قمیص اور ان پر ایک ایسی قمیص ہے یجرہ جس کو وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں لمبی ان کے جسم سے بھی لمبی. قالو تو لوگوں نے پوچھا فما اولت ذالک تو آپ نے اس کی کیا تعویل کی، آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فرمایا الدین دین. نمبر ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے. دوسری بات یہ کہ خواب بھی اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں، ان کو بالکل بیکار یا بے معنی نہیں سمجھا جا سکتا. اور یہاں پر خواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے کچھ لوگ دیکھے کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو قمیص عربی میں وہ لانگ ڈریس کو کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈریس ہیں وہ بعض کے سدیو یعنی صدی کی جمع ہے، چھاتی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی سینے تک، کہ اتنے چھوٹے کہ سینے تک قمیص آئی ہوئی. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی نے ایسی تصور میں لائے کہ قمیص پہنی ہوئی اور وہ صرف یہاں تک ہو اور بعض کے اس سے بھی کم یہ بالکل ہی چھوٹے. تو آپ نے جب یہ خواب سنائی صحابہ کرام کو، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پھر اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کا دین ہے. اور اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کے فرمایا کہ ان کا قمیص اتنا لمبا تھا کہ جسے وہ اپنے پیچھے بھی گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی ان کے دین زیادہ تھا. اور یہاں دین بمانا ایمان ہے. پھر کیا ہوا کہ ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. پچھلی حدیث میں ایمان کی کمی کی دلیل تھی، رائی کے دانے جتنا، اور یہاں پر وہ لمبی قمیص سے تشبیہ دی گئی. باب الحیاء من الایمان، باب کہ حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی رجل ایک شخص پر من الانصار انصار میں سے کسی شخص کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہو یعظ اور وہ نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے بارے میں، یعنی اتنا زیادہ نہ حیا کیا کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ اس کو چھوڑ دو، یعنی کرنے دو حیا. فإن الحیاء کیونکہ حیا من الایمان ایمان میں سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. گویا حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کے عمل اور احساسات سے بھی ہے، کیونکہ حیا کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں انسان کے خیالات سے بھی ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑا حیا کرتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں اس کی حفاظت کرو، یعنی برے خیالات سے بچو، اور پیٹ اور جس پر وہ مشتمل ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی لقمہ حرام تمہارے اندر نہ جائے، یا پیٹ پر مشتمل اور بھی چیزیں ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرو. تو حیا کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کے احساسات بھی اور خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اور اس پاکیزگی میں فحش سے بچنا بھی ہے، اور بدگمانی اور حسد اور ایسے برے جذبات سے بچنا بھی ہے. اور حیا کا تعلق انسان کے لقمہ حلال سے بھی ہے، یعنی لوگوں کا حق نہ مارے اور جائز اپنا حق استعمال کرے. اور اسی طرح پیٹ پر مشتمل شرمگاہ وغیرہ بھی ہے
یعنی زنا وغیرہ کے ارتکاب سے اجتناب کرے. یہ تمام چیزیں حیا میں شامل ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنی شرم مت کرو، یعنی ایک طرح سے غصے ہو رہا تھا یا اس کے مذاق اڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، حیا بری چیز نہیں ہے. ہاں، پھر حیا کی بھی قسمیں ہیں. حیا وہ برا ہے جو انسان کو حق اختیار کرنے سے روک دے، کہ انسان لوگوں کی شرم میں اور لوگوں کی خاطر ایک نیکی کو کرنے سے بچے. ایسا حیا نہیں چاہیے. ایک عربی کا مقولہ ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم دو چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، ایک حیا اور ایک کبر. کبر تو تکبر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور بتانے والا کیا ہے، اور حیا کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی جھجک ہو، ایسا انقباض نفس ہو کہ جو بات سمجھ نہیں بھی آ رہی اس کو بھی نہ پوچھے. تو یہ حیا ناپسندیدہ ہے. لیکن حیا کی جو دوسری قسمیں ہیں وہ پسندیدہ ہیں. اگلا باب ہے باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ باب کا عنوان ہے فَإِن، پھر اگر، تابو وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو پھر کچھ نہ کہو. اس سے امام بخاری ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل. یہاں پر حضرت ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل کہ میں جنگ کروں، الناس لوگوں سے، حتی اس وقت تک، یشہدو وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا پھر جب وہ کر لیں، ذالک یہ کام، عصموا بچا لیں گے، منی مجھ سے، دماءہم اپنے خون، واموالہم اور اپنے مال، الا مگر، بحق الاسلام اسلام کے حق سے، وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. اور ایک مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر، جیسے کہ آپ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، حق کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ہو گئی. اب اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، اب چھوڑنے سے 2 مراد ہیں، ایک غفلت سے چھوڑ دینا، وہ اور چیز ہے، اور ایک یہ کہہ کے چھوڑنا کہ میرے نزدیک اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہ قول ایک طرح سے کفر کا ارتکاب ہے، اور اس پر ایمان نہیں، کفر کا اس پر اطلاق ہوگا، اسے کافر شمار کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور یہ حدیث اس موقع پر انہوں نے سنائی اور اس حدیث کو دلیل بنایا ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر جائیں اور آپ کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو تو آپ اس کو چھری لے کے ذبح کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. وہ ایک غفلت سے یا لا علمی سے یا کسی اور وجہ سے نماز نہ پڑھنا اور چیز ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ نماز دین کا حصہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں، اگر وہ کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن میری سستی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ پھر آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کر سکتا ہوں. کن کن کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام نہ کرے. اس میں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مثلا کوئی کافر یا کوئی عیسائی یا کوئی اور شخص لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اور آپ اسے دیکھتے ہی گولی چلا دیں کہ تم نے لا الہ نہیں پڑھا.
نہیں، مراد یہ ہے کہ جب موقع ہو جنگ کا، جب جہاد ڈکلیئر کر دیا جائے اور جب یعنی اعلان ہو جائے جہاد کا اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان ٹھن جائے، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اگر وہ یہ کام کر لیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے، فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے۔ خون بچا لیں گے یعنی ان پہ تلوار نہیں اٹھے گی، مال بچا لیں گے یعنی جنگ میں ان کا مال مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں میں بغاوت اور باغیوں کے خلاف جب ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں جو مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت نہیں شمار ہوتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، یا ان کی جو مسلمان عورتیں اگر ہاتھ آئیں تو لونڈیاں نہیں بنائی جا سکتی۔ الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق سے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا ہے تو خون کے بدلے خون۔ وحسابہم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خود مواخذہ فرمائیں گے۔ دل کی خبر تو اللہ کو ہے نا، اگر کوئی شخص ظاہری کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں کافر ہے تو ہمیں کس پر فیصلہ کرنا ہے؟ صرف ظاہر پر۔ حسابہم علی اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا مواخذہ اللہ کرے گا اگر ان کے دل میں کوئی کفر ہے۔ ہم کو صرف ظاہر سے معاملہ ہے، اگر ظاہر سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر کو مار دیا جو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، یعنی پہلے کافر تھا، جب تلوار انہوں نے اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ آپ شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا اس کے دل میں داخل ہو کے تم نے دیکھا تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے بھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کی گئی بظاہر، اگرچہ پتا تھا ان میں سے بہت سو کا کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، صرف دنیا کے مفاد کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن باوجود بہت سے مواقع پر ان کا نفاق ثابت ہو جانے کے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس لیے بھی نہیں ان کو قتل کیا جا سکتا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اگلا باب ہے باب من قال، جس نے کہا ان الایمان، کہ ایمان هو العمل، وہ عمل ہی ہے، کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، التی، وہ جو، اورثتموها، تم وارث بنائے گئے اس کے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ گویا ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل کے اظہار کا نام بھی ہے۔ وقال، اور کہا، عدتن، کئی ایک نے، من اہل العلم، اہل علم میں سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، فوربک، پس قسم تیرے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی سب لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، وقال، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے، اس کی مانند، فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے۔ تو اس آیت میں عمل سے مراد دراصل پھر ایمان بنتا ہے، یعنی اس میں اب 3 آیتیں ہیں ہمارے سامنے، اور تینوں آیتیں کس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ ایمان صرف قول نہیں ہوتا، ایمان عمل کا نام ہے، یا یہاں عمل کا لفظ بمقابلہ ایمان کے ہے، یعنی عمل سے مراد یہاں ایمان ہے۔ جیسے پہلی آیت میں ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو آج، یہ تمہارے اعمال کے صلے میں تم کو ملی۔ اور دوسرے دلیل کیا ہے یہ آیت کے
قسم تیرے رب کی ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں. تو یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ بھی مراد ایمان ہے. اور اسی طرح اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں عمل سے مراد ایسا ایمان ہے جو انسان سے وہ بہتر کام کروا لے. حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے ای العمل افضل، ایو کون سا، العمل عمل، افضل افضل ہے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فقال تو فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان. قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، حج مقبول، مبرور مقبول. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل اچھا ہے. تو عمل کے جواب میں کیا کہا گیا؟ ایمان باللہ ورسولہ. کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا نا کہ ایمان عمل کا نام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے اس بات کو؟ ایمان عمل کا نام ہے. دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اچھے عمل کا پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ایمان کی بات کی سب سے پہلے. تو گویا ایمان کیا ہے؟ عمل ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اور پھر حج مبرور کی بات ہوئی. مبرور کا لفظ بے رے سے ہے، بر نیکی، یعنی ایسا حج جس میں صرف نیکی ہو، جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. اور پھر اس حج کو کرنے کے بعد انسان نیکیوں کی طرف بڑھے، گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو ترک کرے. بابن ایک اور باب ہے، اذا لم یکن الاسلام، اذا جب، لم نہیں، یکن ہے، الاسلام اسلام، علا اوپر، الحقیقتی حقیقی معنی میں، یعنی کبھی اسلام سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. وکانا اور ہے، علی الاستسلامی یعنی تابعداری پر، استسلام ظاہری تابعداری، اب الخوف یا خوف کی وجہ سے، من القتل قتل کے، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق، قالت الاعراب کہتے ہیں اعرابی گنوار عرب، آمنا کہ ہم ایمان لائے، قل کہہ دیجئے لم تؤمنوا نہیں تم ایمان لائے، ولیکن لیکن، قولو کہو، اسلمنا ہم اسلام لائے، فَإِذَا كَانَ پھر جب ہو، علی الحقیقتی اوپر حقیقت کے یعنی حقیقی معنی میں، فہوا تو وہ، علی قولہ اس قول کے مطابق ہے، جل ذکرہ، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے. تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی لفظ اسلام جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اصطلاحی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کی گئی کہ یہ عرب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کلم تؤمنو کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا بس کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری تابعداری ہم نے اختیار کی خوف کی وجہ سے، قتل ہونے کی وجہ سے. اور پھر اس کی حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اسلام اصطلاحی معنی میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس آیت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی غرض کیا ہے اس بات کی کہ اسلام کبھی تو اپنے لغوی معنوں میں، ڈکشنری میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس آیت میں لفظ اسلام، قولوا اسلمنا جو ہے، یہ لغوی معنی میں ہی ہے، لیکن اسلام کے حقیقی اور شرعی معنی وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جو ایمان کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لفظ ایمان اور اسلام الگ الگ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آگے ہوگا میں اس کی وضاحت وہیں پر کروں گی.
بعض اوقات قرآن پاک میں وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس فرق کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اسلام اس کی عمارت ہے، یعنی ظاہری حصے کا نام اسلام رکھا گیا جب دونوں بالمقابل آئے، اور باطنی حصہ ایمان، لیکن جب الگ الگ آئیں تو اس موقع پہ دیکھا جائے گا کہ یہاں اسلام کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا وسعد جالس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا یعنی دیا، کیا دیا؟ رہتن ایک گروہ کو، کیا دیا؟ مال دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گروہ کو کچھ مال دیا۔ وسعد جالس، اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلاً ایک شخص کو، یعنی سب کو مال دیا، اس کو نہ دیا، چھوڑ دیا، اور اس کا نام تھا جعیل بن سراقہ۔ ہوا اعجبہم الی، وہ اعجبہم ان سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، الی مجھ کو، کس کو؟ سعد کو۔ سعد کو ایک شخص جو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال نہ دیا جبکہ اوروں کو دے دیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لکا، کیا ہے آپ کو، ان فلان فلاں کے بارے میں، یعنی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ فواللہ، پس قسم اللہ کی، انی، بے شک میں، لأراہ، میں دیکھتا ہوں اس کو، سمجھتا ہوں اس کو، مؤمنن، مومن، یعنی مجھے تو وہ بھی ایمان والا لگتا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال، پس آپ نے فرمایا، او مسلمن، یا کہو کہ مسلم ہے، مومن نہیں مسلم۔ فسکت قلیلا، تو میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر۔ ثم غلبنی، پھر غالب آ گیا مجھ پر، ما اعلم منہ، جو میں جانتا تھا اس کے بارے میں، یعنی وہ جو اس کی پسندیدگی تھی اس کی وجہ سے جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، پھر مجھے کھٹک شروع ہو گئی۔ فعدت لمقالتی، تو میں نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بعض اوقات تکرار بھی ہوتی تھی، اور ایک چیز کو بار بار دہرایا بھی جاتا تھا دل کی تسلی کے لیے، تو ایسا کرنا آپ کے احترام میں کمی نہیں تھی، اس کی آپ اجازت بھی دیتے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، مالا کان فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، بس قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فقال او مسلمن، تو آپ نے کیا جواب میں فرمایا؟ ہاں مسلم، مومن نہ کہو مسلم۔ فسکت قلیلا، پھر تھوڑی دیر چپ ہو گیا میں۔ ثم غلبنی، پھر مجھ پہ غالب آ گیا، ما اعلم منہ، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، پھر میں نے اپنی بات دہرائی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، عاد لوٹے، یعنی پھر وہی فرمایا۔ ثم قال، او مسلمن کہہ کے پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی، بے شک میں، لأعطی، البتہ عطا کرتا ہوں، الرجل، ایک شخص کو، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، احب الیہ، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، یعنی جس کو میں نہیں دیتا وہ بعض اوقات زیادہ عزیز ہوتا ہے مجھ کو، منہ، اس سے، خشیت، ڈر کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ دھکیل دے اس کو اللہ آگ میں، یعنی مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ دھکیل دے۔ کبہ کا معنی ہوتا ہے الٹے منہ دوزخ میں ڈالنا۔ وَرَوَاهُ، اور روایت کیا ہے اس کو، یونس اور صالح اور معمر اور ابن اخی زہری نے، یعنی زہری کے بھائی کے بیٹے نے، کس سے؟ زہری سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل کا حال، یعنی اس کا مومن ہونا معلوم نہ ہو، اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں۔ یہ دل کا حال تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اور ایمان تو اصل اس کی جگہ یا جڑ دل میں ہوتی ہے۔
تو اسلام کے ایک معنی تو وہ ہے جو لغت میں ہے، یعنی ظاہری تابعداری، اور دوسرے پھر اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی ظاہراً جو اسلام میں داخل ہوا۔ تو آپ کا مطلب کیا تھا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کا ایمان ضعیف ہے اور دوسرے شخص کو پکا ایماندار سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ضعیف ایمان والے کو دے دیتا ہوں، پکے ایمان والے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعیف ایمان والا اسلام سے دور ہو جائے، اور جو پکے ایمان والا ہے اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی دیا گیا تو یہ دور نہیں جائے گا، اور یہ آپ کے اعتماد کی وجہ بھی تھی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے بعض اوقات وہ ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، مثلا خواتین کے لیے سسرالی رشتہ دار۔ تو ایسے موقعوں پر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا کیا جاتا؟ بعض اوقات اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو بعض اوقات انسان اپنی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے، ان میں نہیں خرابی ہوتی، اپنی کمزوری ہوتی ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب کوئی ماں اگر اپنے بچے کو نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نظر میں گر چکا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دے رہی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ عزیز ہے؟ نہیں، اس کو اس لیے دے رہی ہے کہ اگر اس کو نہ دیا تو معاملات اور تعلقات بگڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ شخص کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اپنا بچہ تو اپنا ہی ہے، اگر نہ بھی دیا تو وہ کہیں بھاگ کے نہیں جائے گا۔ ہم؟ اور اسی طرح جیسے وہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہو کو کچھ سنانا ہوتا ہے تو بیٹی کو کوسنے دیے جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ بھی لیا تو بیٹی کا رشتہ تو نہیں کٹ سکتا، وہ تو اپنی ہی رہے گی، لیکن اگر بہو کو ڈانٹ دیا تو ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ باب افشاء السلام من الاسلام، افشاء پھیلانا، السلام سلام کا، من الاسلام اسلام سے ہے، یعنی اسلام کا حصہ ہے۔ وقال عمار، اور عمار نے کہا، ثلاث، تین چیزیں، من جس نے، جمع کر لیا، ہننا ان کو، جس نے ان تین چیزوں کو جمع کر لیا، فقد جمع الایمان، اس نے ایمان اکٹھا کر لیا، سمیٹ لیا، جمع کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، الانصاف، انصاف، من نفس کا، اپنے دل سے، اپنے دل میں یا اپنے دل سے یا اپنے آپ سے، وبذل السلام، اور پھیلانا سلام کا، للعالم، دنیا کے لیے، والانفاق، اور خرچ کرنا، من الاقتار، تنگی میں۔ یہاں آپ کو ایک اور مسئلہ واضح کرتی چلی جاؤں کہ امام بخاری بعض اوقات ایک باب باندھتے ہیں اور اس کے لیے ساتھ ہی کسی کا قول لے آتے ہیں، مثلا عمار کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بعض اوقات ایسی روایات آ جاتی ہیں جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو اصل ٹیکسٹ میں نیچے سند کے ساتھ احادیث ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے جی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اصل نص نہیں ہوتی، وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے، یا کسی شخص کا کوئی خوبصورت قول ہوتا ہے، یا کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو یہاں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نئی بات آج یاد رکھیں کہ باب کے ساتھ دلیل کے طور پر بعض اوقات کوئی آیت لاتے ہیں تو آیت ہے نا، بعض اوقات کوئی حدیث لاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کا قول لاتے ہیں، بعض اوقات صرف اپنی ہی طرف سے ایک اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اجتہاد، خواہ وہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ان کا اجتہاد حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ یہ اصل ٹیکسٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال بڑا خوبصورت قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو میسر آ جائے تو گویا اس نے اپنے اندر ایمان کو اکٹھا کر لیا، ایمان سمیٹ لیا۔ پہلی بات ہے الانصاف من نفسک، اپنے جی میں انصاف کرنا۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ انصاف کرنا، یعنی اپنے کو زیادہ رعایتیں بھی نہ دینا،
اور اپنے ساتھ ظلم بھی نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے لیے سختی کرتا ہے اور اپنے ساتھ رعایت برتا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اپنے ساتھ یہ ظلم ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو جائز حق سے بھی محروم کر کے دوسرے کو حق دیتا ہے، تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا انصاف یعنی عدل کے معنوں میں ہے کہ اپنے سے انصاف کرنا۔ پھر اسی طرح اپنے جی میں انصاف کرنا، یعنی اپنے اندر اپنی سوچ میں اور اپنے خواہشات اور ان تمام چیزوں میں اعتدال پیدا کرنا۔ دوسرا ہے بذل السلام، خرچ کرنا سلام کو، پھیلانا سلام کو، اور سلام سے مراد یہاں دو ہو سکتے ہیں، ایک تو السلام علیکم ہے اور دوسرا پیس، سلامتی۔ کہاں پر؟ للعالم، ساری دنیا میں۔ یعنی سلامتی اور امن صرف اپنے لیے نہ چاہنا، بلکہ کس کے لیے چاہنا؟ سب لوگوں کے لیے چاہنا، پوری دنیا کے لیے چاہنا۔ اور اسی طرح سلام صرف اپنے لوگوں کو نہ کرنا، بلکہ ہر اس کو کرنا جس کو انسان جانتا ہے یا جس کو نہیں جانتا۔ اور اسی طرح الانفاق من الاقتار، تنگی کے وقت خرچ کرنا، کیونکہ جب زیادہ ہو یا ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب اپنی بھی کچھ حاجات ہوں تو اس کو انسان کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عمار جو ہے یہ صحابی ہیں، ان کا یہ قول جو ہے یہ مسند احمد، مسند بزار اور طبرانی میں موجود ہے سند کے ساتھ۔ یہاں بغیر سند کے امام بخاری لائے ہیں، صرف یہ کہہ کے قال عمار۔ امام بخاری کو عمار کا قول کیسے پہنچا، یہاں انہوں نے سند نہیں لکھی، کیونکہ وہ اصل ٹیکسٹ میں نہیں لا رہے، اس کو باب کی دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، اپنی بات کے لیے ایک سپورٹ کے طور پر۔ لیکن یہ قول موصولاً یعنی سند کے ساتھ دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث ہے حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کرو، علی من عرفت، ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، جس کو تم نہیں پہچانتے۔ سلام کرو گے تو پہچاننے لگ جاؤ گے۔ باب کفران العشیری، باب ناشکری شوہر کی، وکفرن اور کفر، دون کفرن کفر کے علاوہ، فیہ اس میں، عن ابی سعید الخدری، اس میں ابو سعید الخدری نے روایت کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کفران۔ کفران کا معنی ہے ناشکری، اور کس کی ناشکری؟ شوہر کی ناشکری۔ یہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے کفر میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کفر وہ کفر نہیں جو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کفرن دون کفرن، یعنی ایک کفر بہت بڑا کفر ہے اور یہ بھی کفر ہی جیسی ایک چیز ہے، لیکن اس میں درجے میں فرق ہے۔ دونا کا مطلب ہوتا ہے درجے کا فرق۔ اس میں وہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے، لیکن امام بخاری نے ابو سعید الخدری کی روایت یہاں نہیں بیان کی، آگے آئے گی۔ اور اس میں کیا ہے، وہ ابو سعید الخدری کی روایت کیا ہے جو آگے آئے گی، اس کا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا کہ تم دوزخ میں زیادہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور بد زبانی، اور خاوند کا کفر یعنی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں پر جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ ابن عباس کی ہے، یعنی اس باب میں دو حدیثیں ہیں، دو سندوں کے ساتھ، ابو سعید الخدری کی جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری ابن عباس کی۔ ابن عباس کی یہ حدیث بہت طویل ہے جس کا صرف ایک حصہ امام بخاری یہاں لائے ہیں، اور اس کی مکمل حدیث اسی صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آئے گی، اس لیے میں اس کو یہاں اب نہیں بیان کرتی کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا۔ حدیث دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، میں دکھایا گیا خواب میں آگ کو۔ رآ کے معنی میں خواب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ فَإِذَا، تو جب اکثر اہلہا، اکثریت اس کے رہنے والوں کی یعنی جہنم میں، النساء عورتیں تھیں، یکفرنا جو ناشکری کرتی ہیں۔ قیلا، آپ سے پوچھا گیا، ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قالا یکفرن العشیر،
نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ لفظ ایک ہی ہے کفر، لیکن دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کفر اصطلاحی کفر ہے۔ اصطلاحی کا مطلب وہ مومن کے مقابلے میں کافر، اور ایک ایمان میں آ کر کفر کے جیسے کام کرنا۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی۔ لو احسنت، اگر تو احسان کرتا رہے، الا طرف احداہن، ان میں سے کسی ایک کے، الدہر، سارا زمانہ بھی، پوری زندگی بھی، ثم رأت، پھر وہ دیکھ لے، من کا تجھ سے، شیئن کوئی چیز، یعنی کوئی خامی تیری، قالت کہے گی یا کہتی ہے، ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا، من کا تجھ سے، خیرن کوئی بھلائی، قط کبھی بھی، سب بھلائیوں پہ پانی پھیر دے گی۔ بڑی سخت حدیث ہے۔ بہت ساری عورتیں اس حدیث کو سن کر بڑی ناراض ہوتی ہیں۔ ان کی یہ ناراضگی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ کس سے ناراض ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس نے یہ بات کیوں فرمائی۔ اس جگہ پہ ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کام نہیں کرتی تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، ہماری بھلائی کی ہے، کہ ہم کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کہ کوئی شخص کسی پر احسان کرے اور وہ اس احسان سے ناشکری کرے۔ اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ اس سے یہ نہیں کہ مرد تھے ہی نہیں، مرد بھی تھے، لیکن عورتیں ذرا زیادہ نظر آئیں، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یکفرنا، کہ کفر کرتی تھی۔ قیلا یکفرنا باللہ، آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی تھی، یعنی کافر عورتیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، عشیر عین شین رے، معاشرت اسی سے ہے، عشیر شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور شوہر کی خاص طور پر احسان نہیں مانتی، یعنی اس کی بھلائی اور اس کا جو احسان ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر، کہ وہ کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ لا کے عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور ساری زندگی احسان کرتا رہے، تو پھر اگر عورت کو ایک بات بری لگے شوہر کی، تو اس کی پچھلی ساری نیکی پہ پانی پھیر کے زبان سے یہ کہہ دیتی کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر وہ غور کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت، کیونکہ اسلام نے تو جہیز لانے کو نہیں کہا، اگر ایک عورت خالی ہاتھ بھی شوہر کی طرف آتی ہے، اور سارا گھر اور بہت ساری سہولیات اور زندگی گزارنے کی نعمتیں جو اس کو میسر آتی ہیں، یہ شوہر کی کمائی کے بدلے میں ہی آتی ہیں، اس کی محنت اور اس کے خون پسینے کے نچوڑ۔ ایک مرد جب ساری زندگی پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جاب کرتا ہے، یا کوئی تجارت کرتا ہے، یا مزدوری کرتا ہے، یا جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ خود تو اپنی ذات میں اکیلا ہی ہوتا ہے، تو لا کے جب وہ دیتا ہے عورت کو، عورت اپنے اوپر، بچوں پہ، گھر پہ، جدھر جیسا چاہے خرچ کرتی ہے، اور پھر کیونکہ شوہر بھی ایک انسان ہے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی، انسان کمزور ہے، پھر اگر اس سے توقعات اس کی پوری نہیں ہوتی تو جو اس نے احسان کر رکھا تھا اس کے بھی انکار کر دیتی ہے۔ اس چیز کو ناپسند کیا گیا، اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان الفاظ سے تو لازماً بچنا چاہیے، خواہ شوہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کہ تو نے مجھ پہ کبھی کوئی احسان نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ ابھی آپ سوچ رہے ہو کہ کتاب الایمان میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کا جو اپوزٹ ہے کفر، اب اس کی بات ہو رہی ہے، اور کفر کے بھی پھر درجات ہیں۔ ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے۔ یہ عملی کفر کی نشانی ہے، اعتقادی کفر نہیں، یعنی ہو سکتا ہے ایک عورت کلمہ بھی پڑھتی ہو اور پھر ایسا کام کرتی ہو، تو اسی لیے اس کفر کو ناشکری کہا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی یہی شک ہوا نا کہ یکفرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کہ نہیں اعتقادی کافر ہے، فرمایا نہیں، اعتقادی نہیں، عملی ناشکری کا شکار ہے۔ باب المعاصی کے گناہ، من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کام ہے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے۔ اسلام ایک روشنی کا نام ہے، علم کا نام ہے، جبکہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، لا علمی کا دور تھا، ظلمات اور اندھیروں کا دور تھا۔ ولا یکفر، اور نہ کافر کہا جائے گا، نہ تکفیر کی جائے گی، صاحبہا، اس کے کرنے والے کو، بے ارتکابہا، ان کے ارتکاب سے۔ کس کے ارتکاب سے؟ امور جاہلیت کے ارتکاب سے۔
الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انکا بے شک تو، امرؤن ایک شخص ہے، فی کا تجھ میں، جاہلیتن جاہلیت ہے، جہالت ہے، وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے. وَإِن طائفتان اور اگر دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلوا جھگڑ پڑیں، لڑ پڑیں، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینہما ان کے درمیان، فسماہم تو نام رکھا ان کا بھی، المؤمنین مومن. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو وہ باب باندھتے ہیں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ہے عنوان اس باب کا، کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. اور پھر جو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں شرک، اگر وہ شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ اگر اس سے کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی وہ کیا موقع تھا اور کس بات پہ آپ نے اس کو کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی شرک کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور پھر اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. تو فرمایا کہ لڑائی کے باوجود انہیں مومن کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لڑنا کیا ہے؟ امور اسلام میں سے ہے، امور جاہلیت میں سے. تو امور جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ مل جاتا ہے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد. یہاں پر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت میں چلا، میں جا رہا تھا، میں گیا، لأنصر کہ میں مدد کروں، هذا الرجل اس شخص کی. اس شخص سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش ہوئی تو احنف بن قیس گھر سے نکلے کیا کرنے کو؟ حضرت علی کی مدد کرنے کو. کہتے میں جا ہی رہا تھا، فلقیانی ابو بکرہ تو مجھے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی میری، وہ مجھے ملے. فقالا تو انہوں نے کہا، این تریدو کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلتو میں نے کہا، انصرو میں مدد کرنا چاہتا ہوں، حاضر رجل اس شخص کی یعنی حضرت علی کی. قالا انہوں نے کہا، ارجع واپس چلے جاؤ، یعنی مت جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان اذا جب التقى ملاقات کریں، المسلمان دو مسلمان، بسیفیہما اپنی اپنی تلواروں سے، سیف ایک تلوار، سیفین دو تلواریں، ہما اپنی، فالقاتل تو قاتل، والمقتول اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور ہونے والا، فی النار دونوں آگ میں ہیں. فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول تو مقتول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کا کیا قصور ہے؟ قالا آپ نے فرمایا، انہو بے شک وہ، کانا تھا، حریصن حریص حرص رکھتا، ارادہ رکھتا، علی قتل صاحب ہی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، یعنی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی قاتل شمار ہوا، چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی کو ہونا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے. اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم مسلمانوں کی لڑائی امور جاہلیت میں سے ہے، لیکن اگر مسلمان لڑ پڑے تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑنے والوں کو اور تلواریں اٹھانے والوں کو جہنم کی بشارت دی،
آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی؟ امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ان بغاوت کرے، احداہما ایک گروہ ان کا، علی الاخری دوسرے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اجازت ہے. فقاتلوا تو جنگ کرو، لڑو اس سے، التی تبغی جو بغاوت کرتا ہے. یعنی بغاوت کی شکل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کس لیے؟ اس ارادے سے نہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ میں بغاوت کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن کا دورہ ہو. اور کیا کہا گیا؟ تم کس کا ساتھ دو؟ جو فتنے کو ختم کرنا چاہے، اس کا نہیں جو فتنہ ابھار رہا ہو. اب دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو دگنا اجر، اور اگر غلطی بھی کرے تو بھی اجر. اس لیے ان میں سے جو اجتہادی غلطی پر تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کس کا کتنا قصور تھا اور یہ کیوں ہوا، یہ سب باتیں، ان کا جواب ہمیں قرآن یہ دیتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ ایک گروہ تھا، تلک امۃ قد خلت گزر چکا، لہا ما کسبت اس کو مل جائے گا جو اس نے کچھ کیا، جو کمائی کی، ولکم اور تمہیں کیا ملے گا، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی. ان بحثوں میں پڑنے کی بجائے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق، کیا کرو؟ کام کرو، کیونکہ تمہارا کام تم سے دیکھا جائے گا. ولا تسألون تم یہ نہ پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ایسی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس باب میں اگلی حدیث ہے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر. کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملاقات کی، بالربزتی، ربزہ میں. ربزہ مدینہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے جہاں ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وعلیہ اور آپ کے اوپر حلۃ ایک حلہ تھا. حلہ کیا ہوتا ہے؟ دو کپڑوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس میں ازار ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، یعنی ایک تیبن سا ہوتا ہے اور ایک اوپر کا کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈریس کا نام ہے حلہ. وعلی غلامہ حلۃ اور آپ کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا، ویسا ہی ڈریس غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. یعنی آقا اور مملوک میں بظاہر لباس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسا پہنے ہوئے تھے. فسألتہ عن ذلک تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے، یعنی غلام کو وہی لباس کیوں پہنایا جو خود پہنا ہے. فقال تو کہا انی بے شک میں نے ساببت گالی دی، سب و شتم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے گالی دی، رجلن ایک شخص کو، اور یہ شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. فعیرتہ تو میں نے آر دلائی اس کو، بأمہ اس کی ماں کے ساتھ. یعنی گالی کیا تھی، کیا کہا تھا؟ یا ابن السودا اے کالی کے بیٹے، یہ کہنا تھا. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے، یعنی اس کو اس کی ماں کی گالی دی. انک امرؤ یقیناً تم ایک ایسے شخص ہو، فی کا جاہلیہ جس میں جاہلیت کی بات موجود ہے. یہ پیچھے آپ نے اتنا ٹکڑا حدیث کا بعد کے اس میں پڑھا ہے. تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خصلت ہے. اخوانکم خولکم بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے، خول غلام، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ کر دیا اللہ نے ان کو، تحت ایدیکم تمہارے ہاتھوں تلے، یعنی تمہارا محکوم بنا دیا. فمن کان اخوہ تو جو شخص کے ہو اس کا بھائی، تحت یدہ اس کے ہاتھ کے نیچے، یعنی
اس کے ماتحت، فَلْيُطْعِمْهُ پس چاہیے کہ اسے کھانا کھلائے، مما یأکل اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ اور چاہیے کہ پہنائے اس کو، مما یلبس اس میں سے جو خود پہنتا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ اور نہ تم تکلیف دو ان کو، مشقت میں ڈالو ان کو، ما یغلبہم جو غالب آ جائے ان پر، یعنی جو وہ نہ کر سکے، جس کے تلے وہ دب جائیں، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ پھر اگر تم انہیں تکلیف دو، فَأَعِينُوهُمْ تو ان کی مدد بھی کیا کرو، یعنی وہ ڈسٹنس مٹا دیا جو دوسری قوموں اور دوسرے ادیان میں آقا اور محکوم کے درمیان ہے، وہ فرق ختم کر کے ایک مساوات قائم کی۔ یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ کہ ایک شخص صاحب ایمان متقی ہوتے ہوئے بھی انسانی کمزوری کے تحت اس سے کوئی زبان سے یا عمل سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ انسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن انسان تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے جو غلاموں میں سے تھے، اور بہت سے مشرکین مکہ، آپ کو معلوم ہے سرداران مکہ اس لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے کہ یہاں بلال بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بلال اتنے ہی عزیز تھے جتنے حضرت عمر یا حمزہ عزیز تھے، کہ وہ اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں آتی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نیا دور تھا، ایک نئی زندگی میں داخل ہونا تھا کہ جس میں غلام کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو، کیونکہ اس معاشرے میں یہ روایت پہلے نہیں تھی، اس لیے کبھی کبھی پچھلی عادتیں لوٹ آتی، وہ بڑا نیچرل ہے، ہم سب بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے شروع کی، کبھی کبھی ایسا وقت ہے پھر سستی کر گیا مثلاً، یا اسی طرح اگر کسی شخص کو بد زبانی کی عادت ہے، کنٹرول کرتا پھر کسی وقت کوئی بات نکل جاتی ہے، تو وہ ایک عادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان پہ بعض اوقات غالب آ جاتی، تو اسی لا علمی میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا، یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، گالی دی ہے تو نہیں۔ اور پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنا گال رکھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہ کر دے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عاجزی تھی ان میں، تکبر نام کو نہیں گزرا تھا۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرتے ہیں، ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، اور ان کی بیسک انسانی ہیومن نیسیسٹیز جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو یہ جب ایک شخص مسلمان ہو کر امت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بنیادی حقوق برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا ہو گیا، نہیں، لیکن ان کو انسان سمجھو۔